السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ تو آگے کی کہانی ہم شروع کرتے ہیں شالامار باغ کی۔ پہلے سنگ مرمر کا ایک تختہ بچھا ہوگا جس پر شہنشاہ بیٹھ کر نظارہ کرے گا۔ حوض کے بیچوں بیچ بھی ایک تختہ ہوگا جس پر گویے گائیں گے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باغ کا یہ حصہ بادشاہ کو ایک نئی زندگی دے گا؟ سیر و تفریح، تازہ ہوا، صاف فضا۔ اس لیے تو میں نے اس کا نام حیات بخش تجویز کیا ہے۔ بہت خوب۔ یہاں حوض کے دونوں طرف ایک آبشار کے اوپر یہ 12 دریاں تو بہت خوبصورت ہوں گی۔ شاہ نواز نے باغ کا نمونہ دیکھتے ہوئے بڑی حیرت کے ساتھ کہا۔ ہاں، اس حصے میں ایک اور عمارت ہے، ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، لیکن ذرا ادھر نیچے سے دیکھو، یہ اوپر سے نظر نہیں آتی۔ حوض کا پانی تیسری ڈھلوان سے تختے کی طرف اس سہ دری پر آبشار میں سے گرے گا۔ اس آبشار کے پیچھے کئی تاکچے ہوں گے جہاں دیے جلیں گے۔ جب پانی کی جھالر ان کے اوپر سے گرے گی تو سچ بتاؤ، کیا بجلی اور بارش کا نظارہ دکھائی نہ دے گا؟ اس لیے تو میں نے اس جگہ کا نام ساون بھادو رکھا ہے۔ بادشاہ نے اسے شمع شبستان کا نام دیا ہے۔ اس سے چند گز نیچے یہ سارا علاقہ پھلوں والے درختوں کا تختہ ہوگا۔ اس تختے کا نام فرت بخش ہوگا۔ یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے میری زمین کا انتخاب کیوں ہوا؟ وہاں تو دور دور تک کوئی ندی ایسی نہیں ہے کہ آپ کے فوارے، حوض اور نہروں میں پانی آ سکے۔ مہر مہنگا نے علی مراد کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ شاید یہ کہہ دے کہ ہاں، اس کے لیے کوئی اور جگہ دیکھنا پڑے گی۔ شاید بادشاہ نے ابھی اپنا حکم جاری نہ کیا ہو۔ شاید اس کے کھیت بادشاہ کے قبضے میں جانے سے بچ جائیں۔ اس کا بندوبست ہم نے کر لیا ہے۔ اگر وہاں کوئی ندی موجود نہ بھی ہو تو بھی وہ اتنی بلندی پر نہیں ہو سکتی جس سے باغ کے فوارے چل سکیں۔ اس کے لیے ہمیں بہت دور، کہیں کشمیر کے پہاڑوں میں سے ندی لانا ہوگی، تیزی سے نیچے کو بہنے والی ندی۔ یہ ندی کوئی 150 کوس دور سے لائی جائے گی۔ اس میں پانی اتنا تیز ہوگا کہ باغ کے فواروں میں داخل ہونے کے بعد پورے زور سے اچھل سکے گا۔ شہنشاہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ وہ منظوری دے سکتا ہے، اس سارے خرچے کی منظوری دے سکتا ہے۔ علی مراد خان کا لہجہ اب ذرا سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ایسا باغ تو پوری دنیا میں کہیں نہ ہوگا۔ صدیوں سے ایسا کوئی باغ سنا نہ دیکھا، بلکہ اگلی کئی صدیوں تک بھی ایسا باغ نہ بن سکے گا۔ یہ تو اگلے زمانے میں بھی یادگار رہے گا۔ دنیا بھر کے لوگ اسے دیکھنے آیا کریں گے۔ یہ میری تعمیر کی تعریف کریں گے۔ ہر قوم اپنا ہی باغ سمجھے گی۔ ہم نہ ہوں گے، کوئی ہم سا اس پر فخر کر رہا ہوگا، کیونکہ ایسا باغ دنیا میں پھر کبھی نہ بن سکے گا۔ کیا میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ مہر مہنگا نے علی مراد خان کی باتوں کو سنے بغیر کہا۔ وہ چونک کر بولا، ہاں، کیوں نہیں؟ اسے معلوم ہے کہ باغ تمہارے کھیتوں پر بنے گا۔ سارے لاہور کے آس پاس یہی ایک جگہ ہے جو میلوں تک ڈھلوان کی صورت میں موجود ہے۔ یہاں شاہی محل بھی بنیں گے اور تمہارے گاؤں تو شاید انہی محلوں کے نیچے آ جائیں گے۔ میں شام کے وقت دیوان خاص میں شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تم چاہو تو میرے ساتھ چلے جا سکتے ہو۔ جی ضرور، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ میں بھی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مہر مہنگا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، نماز عصر کے بعد آ جانا، میں تمہیں لے چلوں گا، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ شہنشاہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔
اور بادشاہ اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ علی مراد خان نے کہا، شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مہنگا اپنے کھیت بچانا چاہتا ہے۔ حضور، یہ مہر مہنگا ہے جس کے کھیتوں پر شالیمار باغ بنے گا، یہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ علی مراد خان نے شہنشاہ کے کان کے پاس جھک کر آہستہ سے کچھ کہا۔ مغل بادشاہ اپنی پوری شان کے ساتھ دیوان خاص پر موجود تھے۔ نواب، امیر اور سالار، عہدیدار، دربان سب حاضر تھے۔ ایک باادب خاموشی طاری تھی۔ اچانک بادشاہ کی آواز گونجی، حاضر کرو مہر مہنگا، سامنے آؤ۔ علی مراد خان نے پیچھے کی طرف منہ موڑتے ہوئے کہا، جی حضور۔ مہر مہنگا مغل بادشاہ کے سامنے آ کر تھوڑا سا جھکتے ہوئے بولا، پھر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دربار کا یہی طریقہ تھا، اسے اسی طرح کرنا تھا۔ کہو مہر مہنگا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے رعبدار لیکن نرم لہجے میں کہا، حضور، خبر ملی ہے کہ بادشاہ سلامت میرے غریب خانے کو رونق بخشنا چاہتے ہیں، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے علی مراد خان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے جو شالیمار باغ بنے گا، اس کے لیے میرے کھیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مہر مہنگا ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ذرا آہستہ آہستہ بول رہا تھا، علی مراد خان نے یہی بتایا ہے کہ اس علاقے میں وہی جگہ زیادہ موزوں ہے۔ بادشاہ نے بھی اسی لہجے میں نرمی سے کہا، جی حضور، اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں۔ یہ سارا ملک آپ کا ہے، آپ شہنشاہ ہیں، میں تو ایک معمولی سا خادم ہوں، رعایا ہوں آپ کی۔ ان زمینوں کا معمولی کاشتکار ہوں۔ میں یہ کاغذ اپنے ساتھ لایا ہوں۔ آپ کے بزرگ حضرت ہمایوں کے وقت کے ہمارے بڑے اس پر کاشت کر رہے تھے، چلے آ رہے ہیں۔ میں یہ کاغذ، یہ کھیت آپ کی نظر کے لیے لایا ہوں، آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ میں تو یہ کھیت اپنی خوشی سے آپ کے باغ کے لیے خود پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر یہ کیا کہہ رہا ہے مراد خان؟ بادشاہ نے امیر تعمیر کی طرف دیکھا۔ وہ تو خود حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا مہر خان اپنے کھیتوں پر بادشاہ کے ہونے والے قبضے سے پریشان تھا، اور کہاں یہ کہ وہ خود حاضر ہو کر اپنے کھیت اس سے پیش کر رہا تھا۔ جی میں خود حیران ہوں۔ علی مراد خان نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ تم کیا کہتے ہو میر سامان؟ بادشاہ نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا۔ جی یہ نالائق بادشاہ پر احسان کرنا چاہتا ہے، بدبخت، وزیر نے کہا۔ جی نہیں، مہر مہنگا وزیر کی بات کاٹتے ہوئے بڑے زور سے بولا، بادشاہ سلامت یہ غریب بادشاہ پر احسان نہیں کر سکتا، زمین بادشاہ کی ہے، وہ جب چاہے لے لے۔ اگر میں نے خود حاضر ہو کر پیش کر دی ہے تو اسے میری سعادت مندی سمجھا جائے۔ ہم تمہاری اس سعادت مندی سے خوش ہوئے۔ شاہ جہاں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، مانگو، اس کے بدلے میں کیا مانگتے ہو؟ جی کچھ نہیں، میں ان کھیتوں کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ حضور مجھے اپنے سائے میں جگہ دے دیں، مجھ سے خوش رہیں۔ مہر مہنگا نے ذرا سا جھک کر بات کرنا چاہی، ہم تم سے بہت خوش ہیں، چلو یوں ہی سہی، زمین کا معاوضہ نہ سہی، آج سے تم ہمارے لازم ہوئے، تم اپنی اس زمین پر کام کرو گے، مگر ہمارے شالیمار باغ کے نگران اور باغبان کے طور پر کام کرو گے۔ میر سامان، یہ عہدہ مہر مہنگا کے سپرد کر دو اور شاہی خزانے سے اس کا وظیفہ مقرر کر دو۔ باغ سے کچھ دور چند بیگھے زمین بھی اسے دے دی جائے، وہاں یہ اپنے خاندان کو آباد کرے، یعنی باغبان کا خاندان وہاں رہے گا اور اس علاقے کو باغبان پورہ کہا جائے گا۔
اس حکم پر آج ہی عمل ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر شاہ جہاں نے دربار کو برخاست کر دیا۔ جس زمین پر بادشاہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، مہر مہنگا نے اپنی ذہانت سے اس زمین پر اپنی نگرانی قائم رکھی۔ شالیمار باغ بن گیا تو وہی اس کا باغبان مقرر ہوا۔ بڑا خوبصورت باغ تھا۔ قیمتی سنگ مرمر سے بنے ہوئے رستے، روشنی، 12 دریاں، فوارے، روشنیاں۔ بادشاہ کے آنے پر باغ سجایا جاتا۔ ہاتھی باغ میں داخل۔ تو ساتھیوں، مجھے اجازت دیجیے گا۔ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب، لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔